की जी जी कि जब फर्ज करें मैं हूँ, कारोबार नहीं है या रिज़्क़ की कमी बेची आती है, तो फिर उसका हम वज़ाइफ में लग जाते हैं, कभी कोई वजीफा करते हैं, कभी कोई करते हैं, कभी कुछ करते हैं, जबकि ये भी मुतय्यन है कि रिज़्क़ और हर चीज़ टाइम से पहले जी समझ गया नहीं अमीन मिल। साहब, दूसरा सवाल फरमाइए। अच्छा, क्या ये अल्लाह ताला के पे भरोसे पे ये बंदे की कमी नहीं है? दूसरा सवाल ये है कि सलात व तस्बीह के मतलब सुना है कि 10 जो कबीरा गुनाह है वो माफ़ होते हैं, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब। तो उसमें ये है कि ज़िना है, शराब है, जुआ है या इस किस्म के गुनाह है, कौन से गुनाह जो माफ़ होते हैं ओह या किन के लिए क्या है वो? जी जी समझ गए इंशाल्लाह आपका जवाब दे। बहुत बहुत जहाँ तक शुक्रिया आपका आपके अमीन साहब। पहले एक तो सवाल ये का जी जहाँ तक तकदीर के बारे में है कि जब तकदीर लिखी गई तो फिर वज़ाइफ से तकदीर बदल सकती है, जी जी और दूसरा है कबायर के बारे में कि गुनाह कबीरा सलात व तस्बीह से जी माफ़ जी हो सकते हैं। जी, तो इसमें शक नहीं है कि तकदीर में जो है वो रिज़्क़ की और उम्र की क्वांटिटी ये मुकर्रर कर दी गई है, और उसमें एक दाने का भी इजाफ़ा नहीं होगा और ज़िंदगी में एक सांस का भी इजाफ़ा नहीं होगा। हाँ, उसकी क्वालिटी की बेहतरी के लिए हम ज़िम्मेदार हैं, हम उसके लिए इलाज मुआलजा भी करते हैं और कसब माश की मेहनत भी करते हैं। अब ये कि बस औक़ात रिज़्क़ की तंगी आ जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला चूँकि सिर्फ़ राज़िक़ ही नहीं है, अल्लाह हकीम भी हैं। वो अल्लाह की हिकमत होती है कि बस औक़ात रिज़्क़ को रोक लेते हैं। जैसा कि ख़ुद माँ बच्चों को बस औक़ात दूध पिलाती, बाज़ दफ़ा दूध नहीं पिलाती, जो चीज़ बच्चा खाना चाहता है माँ ख़ुद उससे हटा देती है, वो उसमें कोई मसलहत और हिकमत होती है। तो अल्लाह बस औक़ात ऐसे हवाल जो बंदे पे पैदा करते हैं उसमें कोई मसलहत और हिकमत होती है। जैसे बच्चे का काम रो के खाना मांगना है, ऐसे बंदे का काम मांगते रहना है, क्योंकि दुआ का हुक्म बंदे को है, वो मांगता रहे बस। तो अल्लाह ताला अपने वक्त पे उसका रिज़्क़ जो मुक़द्दर है उसको अता करते रहेंगे। तो ये दुआओं से और वज़ाइफ से जी ये बदल सकती है। जी, उसकी और वैसे भी क्वालिटी। अल्लाह किसी चीज़ के पाबंद तो नहीं है ना। जी जी अल्लाह तो बेनियाज़ है। जी, बिल्कुल। वो किसी चीज़ अल्लाह जब चाहे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जी, अच्छा, दर दूसरा अल्लाह की नहीं हिकमत फरमाया होती कि है। जी वो कबीरा गुनाह है। हाँ, बाकी सलात तस्बीह का जो आपने फरमाया उसमें यकीनन 10 कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं। तो अब 10 कबीरा का कोई भी हो सकते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला जो अपनी मर्ज़ी मंशा से कोई भी 10 कबीरा गुनाह माफ़ कर सकते हैं। ज़िना चोरी भी उसमें शामिल हो सकती है, तो उसमें कोई तयन का वो मकसद नहीं है। अच्छा हज़रत, कुछ ईमेल्स हैं, इनमें ये काफ़ी मुमासलत है कि लोगों ने दर्द के बारे में ज़िक्र किया है कि उनके कंधों में और जॉइंट्स में या घुटनों में दर्द बहुत होता है। एक ने तो ये लिखा है कि उनकी वालदा पाकिस्तान गई थी, बिल्कुल ठीक थी, जब से वापस आई हैं उनमें बहुत ज़्यादा इतना दर्द हो गया कि वो अपना हाथ भी नहीं उठा सकती। तो ऐसा कुछ बताएं कि सबके ये दर्द के लिए, इस तरह के जो मसाइल हैं लोगों को, जी हाँ, इस जॉइंट्स के, उनके लिए कुछ। कंधे के दर्द के लिए सूरत वन्नास, आखिरी कुरान करीम की जो सूरत है सूरत अन्नास, ये 7 दफ़ा दम करके 7 ही मरतबा फूंकना है। पढ़ने के बाद 7 फूंके मारनी दर्द के मकाम पे, और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करना है, गोया कि 21 मरतबा दिन में हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये दर्द के लिए बहुत मुजर्रब है, तो अल्लाह ताला उस दर्द को रफ़ा फरमा देंगे। अच्छा हज़रत, मोहम्मद आसिफ साहब का है कि 15 नवंबर 2010 को उनके वालिद का इंतकाल हुआ। ये पाकिस्तान गए, वापसी पे जब आए तो इनका जॉब चला गया। टैक्सी का लाइसेंस है इनके पास, लेकिन इन कहते कि इनको ड्राइव करते हुए बहुत डर लगता है, और उस वक्त से ये बड़े मायूस से हैं कि अब क्या काम करें, क्योंकि जो उनकी असल था, उनका जो शोबा था जिसमें उनको महारत भी थी, अब वो करते हुए उनको बहुत डर लगता है। उसके लिए ऐसा करें कि वो जो दिल इनका जो कमज़ोर हो गया, डर लगता है, उसके लिए सूरत ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुल्ज़िलत, और सूरत क़दर, सूरत इन्ना अंज़लना, और सूरत वल आदियात, और सूरत कुरैश, ये 4 सूरतें हर नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ के सीने पे दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह 21 दिन ये अमल करेंगे तो इनके दिल को तक़वियत हो जाएगी। वैसे भी हर उस आदमी के लिए अमल है कि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो या कम्प्लेक्स फ़ील करता है, लोगों के अंदर बात करने के अंदर झिझकता है, उसके लिए अमल बहुत मुजर्रब है कि सूरत ज़िलज़ाल, सूरत क़दर, सूरत आदियात, सूरत कुरैश, या हर नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ के सीने पे दम कर लें। इससे इंशाअल्लाह कॉन्फिडेंस होगा और कम्प्लेक्स दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा हज़रत, एक साहब की उन्होंने लिखा है कि उनकी उम्र बहुत कम है लेकिन उनकी क़ुव्वत समात बहुत कमज़ोर है, उसके लिए कोई वजीफ़ा? हाँ, उनके लिए ऐसा करें कि सूरत मुहम्मद जो है ये रोग़न बादाम पे दम कर लें, और 2-2 क़तरे सुबह शाम अपने कान में डाला करें। तो ये तकरीबन 41 दिन ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उस समात उनकी अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, नसरीन साहबा की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز نسیم کوئنز سے بات کر رہی ہوں. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے عمرہ یا حج کر سکتی ہے؟ دین اور شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ یعنی اگر اس کے محرم موجود بھی ہیں، بھائی، والد صاحب یا کوئی. اور میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ آج کل جو کہا جاتا ہے کہ جی محرم کے بغیر گروپ کی صورت میں عمرہ عورت کر سکتی ہے، حج بھی اور عمرہ بھی، کیونکہ آج کل امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ٹریول ایجنسیوں نے یہ پیکیج نکالے ہوئے ہیں، گروپ کی صورت میں عمرہ کراتے ہیں. تو کیا یہ دین اور شریعت میں جی جی سمجھ گیا آپ کا سوال. بہت شکریہ آپ کا. یہ اچھا اہم سوال کیا ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ خواتین اس میں بہت جو کوتاہی کرتی ہیں. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہ اسلام کے اقوال کی روشنی میں اور عقائد اہل سنت کے ہاں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر حج کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک جو ہے وہ خاتون نے پوچھا تھا کہ میرے شوہر جو ہے وہ میدان جہاد میں نکلے ہوئے سرحد پر محافظ ہیں اور یہاں قافلہ جا رہا ہے، تو اگر اجازت ہو تو میں ان کے ساتھ حج کے لیے چلی جاؤں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. اس مجاہد کو وہاں سے چھٹی کروا کے اس کے ساتھ محرم کے طور پہ بھیجا، جبکہ اس دور کے اندر مجاہدین کی کتنی ضرورت تھی قدم قدم پر، لیکن آپ نے اس کی چھٹی کروا کے ساتھ بھیجا اور قافلے کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی. تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا، رواج بن گیا. اس سے بچنا چاہیے. بجائے اس کے کہ ایک نیک کام کو نیکی کے طریقے پر کیا جائے تو اس میں زیادہ نور ہوگا. لیکن یہ کہ یہ گروپ بن کے چلا جانا، پھر وہاں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جو انسان بیان نہیں کر سکتا. جی جی. اس لیے قطعاً شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے نیو جرسی سے. انہوں نے کہا کہ نام نہ لیں، اور بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے شو کی بہت تعریف بھی کی ہے اور آپ کو دعا بھی دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مغرور ہوں، مجھ میں ایروگنس بہت ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہوں، اور ان کو احساس بھی اس چیز کا. وہ کہیں کہ دعا کریں کہ میری یہ عادت تبدیل ہو جائے. اچھا، اصل میں اپنے کو بہتر سمجھنے میں مذاقہ نہیں ہے، دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں. اچھا. آدمی سوچے کہ میں خوبصورت ہوں، کوئی بات نہیں، یہ انسان کی فطری خواہش. دوسروں کو بدصورت، دوسرے کو حقیر نہ سمجھے. اچھا. تو بس یہ ہے کہ بہتر سمجھے، بعض میں فطری انسان کا تقاضا ہوتا ہے. تو اپنے کو بہتر آپ سمجھیں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، خوبصورت ہوں، اسمارٹ ہوں، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنا تو پھر بات سیدھی ہے کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو تو غرور کا حق ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی دعا یا ہاں، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی میں یہ انک حمید مجید یہ 45 مرتبہ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے اندر کوئی بری عادت ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہے، چھوٹتی نہیں ہے. تو اس کے لیے 45 دفعہ انک حمید مجید تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، سینے پہ پھونک لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں. یہ 120 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بری عادت چھوٹ جائے گی. اچھا سر، اور بھی بہت ساری ای میلز ہیں جن میں لوگوں نے جنات کے بارے میں پوچھا ہے. ایک ہی سوال ہے ان کا کہ کیا جنات، مختصر اس کا جواب ارشاد فرمائیے کہ جنات کا اثر انسانوں پہ ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ یہ تو ظاہر کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے کل قیامت کے دن مگر ایسے کہ جیسے کہ کسی شیطان نے یعنی جن نے ان کو مس کر لیا ہے، جن نے چھو لیا ہے. جب جن چھو لے تو وہ انسان جیسے اپنے حال میں نہیں ہوتا، جیسے بہت سے مشاہدہ ہوتا ہے ایسے مریضوں کا، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو اس کا مس کرنا اور اس کا اثر ہو جانا یہ قرآن سے ثابت ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مغرب کے بعد بچوں کو کھلے میدان میں نہ نکالو، اس لیے کہ اس وقت یہ شیطانی ہوائیں جو آزاد ہوتی ہیں، تو اگر کسی نے ان کو مس کر دیا، غول نے ان کو مس کر دیا تو ان کو تکلیف پہنچے گی. تو یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، ان کا اثر انداز ہو جائے. اچھا حضرت، کچھ ای میلز ہیں خوابوں کے بارے میں. سعدیہ خان انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اتنا دلچسپ پروگرام شروع کرنے پہ بہت بہت مبارک دے رہی ہیں. ان کا خواب یہ ہے کہ غار میں بے شمار سانپ ہیں، چھوٹے بڑے، جن کے اور کچھ ہیں جو کہ ویل مچھلی کے سائز کے ہیں اور جن کے لاکھوں کے حساب سے سر ہیں. وہ مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہے، اور یہ جو بہت بڑے سانپ ہیں ان پہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر سواری بھی کر رہی ہیں. اور ان کا دوسرا خواب یہ ہے کہ 11 سالہ لڑکی کو انہوں نے دیکھا، آیت الکرسی دل سے نکلتی ہے، لڑکی کی شکل بہت ڈراؤنی ہو جاتی ہے اور یہ محسوس کرتی ہیں کہ کوئی شخص بائیں کندھے پہ ان کے ہاتھ رکھتا ہے، اور یہ اکثر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی شخص نے ان کے بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے
اور یہ سمجھتے ہیں کہ آیت الکرسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. پہلے تو سانپوں والی اور پھر وہ 11 سالہ لڑکی. جہاں تک پہلے سانپ والے خواب کا تعلق ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شریر ان کا پڑوسی وہ تابع ہو جائے گا، شرارت سے باز آ جائے گا، یا ان کے رشتہ داروں میں جو ان سے حسد کرتا ہے تو وہ حاسد اپنے حسد کرنے سے باز آ جائے گا، کیونکہ ازدے پر سواری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریر پڑوسی شرارت سے باز آئے گا یا رشتہ دار حسد سے باز آ جائے گا. اور دوسرا جو ہے ظاہر ہے کہ وہ شیطانی چیزیں ہیں کہ جو آسیبی چیزیں جو ظاہر ہوگی لڑکی کی شکل میں، اور آیت الکرسی پڑھنے سے ظاہر ہے کہ وہ دفع ہو جاتی ہیں اس میں. اچھا وہ جو 11 اچھا وہ جو جی. اچھا ایک ذرا جلدی سے حضرت انہوں نے فرمایا کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا پچھلے سال. وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ والد صاحب کو دفنا رہے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور دوسرے خواب میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی میت کو دفنانے لگتے ہیں تو میت کا بازو ہلنے لگتا ہے اس طرح کی جس میں اس میں زندگی کے آثار آ گئے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ ماشاءاللہ بہت مبارک ہے کہ اگر میت کو اس طریقے سے زندہ دیکھیں تو شہادت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں مقام شہادت عطا فرمایا ہے، تو ان کے حق میں مبارک ہے، اور اس مرحوم کے لیے اصال ثواب بھی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا حضرت پتہ ہی نہیں چلتا، وقت ختم ہو گیا. بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری کالز نہیں لے سکے، بہت ساری ای میلز ہیں جو ہم نہیں پڑھ سکے، بہت سارے خواب تھے بڑے دلچسپ جن کی تعبیر حضرت نے بتانی تھی. تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم باری باری سب کی ای میلز، یہ آپ اطمینان رکھیے گا کہ آپ کی یا تو ای میل کے ذریعے آپ کو جواب مل جائے گا یا پروگرام میں ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کی کالز بھی لیں گے. حضرت ایک بڑا ایک اہم نکتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ای میلز آئی ہیں کہ جو ہندو کیٹرنگ ہالز ہیں اس میں وہ جاتے ہیں تو وہاں کھانے کے متعلق ان کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم موقع ہے، کیونکہ بہت ساری تقریبات ہیں ہماری جو کہ ایسے ہالز میں ہوتی ہیں جو کہ غیر مسلموں کے ہیں. تو خواتین و حضرات ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ اگلے اتوار کو رات 9 بجے اسی چینل پہ لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں ای میل کرتے رہیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کی تمام پریشانیاں اللہ دور فرمائے، آپ کے تمام دکھ دور ہوں، اور آپ کو چین والی اطمینان والی اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے. محمود اوان اور حضرت مفتی منیر احمد اخون کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان